لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاشبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور ان نعمتوں کے شکرانے کو، انہی نعمتوں کو راہ اطاعت کے اندر استفادہ کرنے کو قرار دیا، اور یقیناً یہ خود پروردگار عالم کے بے کراں فضل اور اس کے احسانات میں سے ایک فضل ہے۔ وہ خدا کے جو اپنے بندوں کو جن اوامر یعنی کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، ان کاموں کو انجام دینا انسان کے اپنے فائدے میں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اس کے کہے کو بجا لاتا ہے، اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ یعنی دین بھی پروردگار عالم نے ڈیزائن کیا، اس کو سب کچھ پروردگار عالم نے حلال و حرام کیا ہے، کب کیا کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ پروردگار عالم نے کیا۔ اپنی بارگاہ سے اپنی جانب سے نبی بھیجا، امام بھیجے ہدایت کرنے کے لیے، اپنی بارگاہ سے کتاب بھیجی ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد مانگا کل ایک چیز ہے، فقط یہ کہ جیسا کہا گیا ہے بس ویسے کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ بھی جو ہم نے بتایا ہے تمہیں وہ تمہارے ہی فائدے کے اندر ہے، اور اگر ایسا کر لیا تو پھر آخر کے اندر جنت کی ضمانت بھی وہ خود دے رہا ہے۔ یعنی یہ صرف اور صرف کرم ہے، یہ اس کا فضل ہی فضل ہے۔ ہم پروردگار عالم کے فضل میں ہر جانب سے شش جہات سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر انہی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک خصلت یا رذالت جسے کہتے ہیں، ان کی ایک رذیل صفت ہے نمیم ہونا اور کنجوس ہونا، بخیل ہونا۔ انسان کیا کرتا ہے، جب لینے کی باری آتی ہے تو زیادہ زیادہ لینا چاہتا ہے، جتنا خیر مل جائے سمیٹ لینا چاہتا ہے، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ بس اتنا دوں جتنے سے کام ہو جائے، بس اتنا دینا پڑے جتنے سے میرا کام گزر جائے، وقت گزر جائے، بات ٹل جائے۔ لیکن یہاں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کے انتخاب کے بعد جو ہم نے حدیث نبوی شریف سرنامہ سخن کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ یہ کہتی ہے الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت۔ کیا ہے؟ ایک ایسی مثال ہے، اور ویسے بہت ساری مثالیں ہوں گی، میں ان میں سے ایک مثال جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے
اور جب لے کر جاتا ہے تو اس گھر کے اندر رہنے والوں کے گناہوں کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، یا بلاؤں کو اپنے ساتھ سمیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ کیسی مثال! پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر مہمان آ رہا ہے تمہارے پاس تو بس یہ کرو کہ اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کو ویلکم کرو۔ ایک روایت ہے کہ جس روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بہت سارے تحفے، تحائف اور ہدایہ اور نذورات عنایت فرمائے ہیں، ان میں کا ایک بہت اچھا اور بہت بہترین تحفہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو مہمانوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کے جو مہمانوں سے اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، تو بندوں کی ذمہ داری ہے کہ مہمان نوازی سے کام لیں۔ یہ دیکھ کر کہ جو آنے والا ہے یہ میرا وقت لے جائے گا، نہیں۔ یہ دیکھ کر کہ آنے والا ہے میرے گھر سے کچھ کھا پی کر چلا جائے گا، نہیں۔ یہ آنے والا آ کر میرے گھر پر بیٹھ جائے گا، میرے صوفے۔ یعنی ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ جب کوئی مہمان آ رہا ہے، اول تو وہ لوگ ایسی فطرت اور ایسے نیچر والے افراد اپنے گھر مہمانوں کو آنے نہیں دیتے۔ کیا کہ اگر مہمان آئے گا تو ہمارے صوفے پر ایسے بیٹھ جائے گا، پاؤں رکھ دے گا، گندا کر دے گا، کارپیٹ نیا لگایا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، بچے آئیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مہمان آئے گا تو اپنا رزق ساتھ لے کر جائے گا، تجھے اس بارے میں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تیرا کھا کر جائے گا۔ جو وہ کھا کے جا رہا ہے وہ ساتھ لے کر آیا تھا، جو وہ کھا کے جا رہا ہے۔ ہاں، جب یہاں سے جائے گا تو تیرے گھر کی بلائیں لے کر چلا جائے گا، بلائیں لے کر چلا جائے گا۔ یہ جو رسول کی حدیث ہے جو بہار الانوار کے اندر آئی ہے، یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ذنوب اہل بیت اپنے ساتھ سمیٹے گا اور لے کر چلا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا پروردگار عالم کا کرم ہے اور فضل ہے۔ ایک یہ کہ انسان مہمان کو کس نگاہ سے دیکھے؟ اللہ کا تحفہ۔ ایک روایت کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر پر مہمان بھیج دیتا ہے۔ اکرم الضیف لو کانا کافرا، ضیف کا، مہمان کا اکرام کرو، اس کی عزت اور اس کا احترام کرو، لو کانا کافرا، چاہے کافر کیوں نہ ہو، لیکن مہمان ہے آپ اس کا احترام کریں گے۔ کیسی بات! اچھا، نہ صرف یہ، کیا علامتیں کیا شریعت کی طرف سے بیان ہوئی؟ مہمان کی تکریم، من کانا، اچھا، ایمان والے کی علامت، ایمان والے کی علامتوں میں سے ایک علامت مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو مومن ہو، جو ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت کو ماننے والا ہو، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے اور اس کی تکریم کرے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے علا ابن زیاد، ٹھیک، مولا کے اصحاب میں سے ایک صحابی، جب مولا اس کے گھر گئے اور اس کے گھر کے صحن کے اندر داخل ہوئے اور اس کے گھر کا بڑا سا صحن دیکھا، تو مولا نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس اتنے بڑے صحن کا دنیا میں کیا کرو گے؟ تمہارے گھر کا یہ اتنا بڑا برآمدہ کہہ لیجئے، صحن کہہ لیجئے، اس کا کیا کرو گے دنیا کے اندر، جبکہ اس سے زیادہ تمہیں ضرورت اس کی آخرت میں۔ اچھا، اب یہاں پر اس حدیث سے کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ گھر کا بڑا برآمدہ بنانا یہ غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو پروردگار عالم نے یہ سعت، یہ وسعت دی ہے کہ وہ بڑا برآمدہ بنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مولا اس کی یوٹیلائزیشن بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے تم آخرت کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہو۔ ایک تو اگر تمہارے پاس بڑا باغیچہ، بڑا برآمدہ، بڑا صحن ہے تو اس کے ذریعے سے تم دنیاوی فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ بھی اٹھاؤ، وہ بھی زینت ہے، لیکن آخرت میں اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ وَأَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجُ، آخرت کے اندر تم اس کے زیادہ محتاج ہو۔ تو کیا کرنا چاہیے مولا؟ اور اگر تم واقعاً اس کے آخرت کے اندر اسے کام میں لانا چاہتے ہو تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اس گھر کے اندر مہمانوں کو مدعو کیا کرو اور صلہ رحمی کے ذریعے سے اسے آخرت کی کھیتی قرار دے دیا کرو۔ کیسے؟ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں اس بڑی جگہ کے ہونے کی مدد سے بٹھایا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، ان کی تکریم، ان کی عزت کیا کرو، ان سے احوال پرسی کیا کرو، ان کی کوئی پریشانی ہو تو ان سے پوچھا کرو، وہ تم سے اپنا حال بیان کر کے اپنا غم ہلکا کر لیں گے۔ اور بہت ساری ہے، تو میں نے بہت چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، اس لیے کہ جب صلہ رحمی کی بات ہوگی تو وہ سارے کے سارے ونڈوز کھولیں گے ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے۔
کہ ایک عرصہ ہو گیا میں نے بات نہیں کی، بھائی میں کیوں فون کروں، وہ تو رابطہ نہیں کرتا، آپ کر لیجئے۔ پروردگار عالم مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 رہ گئی ہوگی تو 30 بنا دے گا پروردگار، کیا عمر 3 رہ گئے، 3 سال رہ گئے ہوں گے، خدا بڑھا کے 30 کر دے گا، اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو 30 بھی رہ گئی ہوگی، عین ممکن ہے 3 ہو جائے۔ یہ روایت مولا کائنات علیہ السلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو تمہارا اتنا بڑا برآمدہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی تمہیں آخرت میں زیادہ ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ کام کیا؟ تو بس یہ یاد رکھو کہ اس چیز سے ایسے فائدہ اٹھایا کرو کہ مہمانوں کو بلایا کرو، مہمان نوازی کیا کرو، اور اس کے ذریعے سے صلہ رحم کیا کرو، تو یہ تمہیں آخرت کے اندر کامیابی دلوا دے گی۔ اب بہت سے افراد ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کثیر مال رکھتے ہیں، جن کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے کہاں انویسٹ کریں، اسے کہاں لگائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے پیسہ انویسٹ نہ کیا ہو۔ فلاں نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان ہوا، اس کی فائلز بک رہی تھی، وہ میں نے خرید لی، یہ ہو گیا وغیرہ، فلاں گاڑی، بنگلہ، گھر، زمین، جائیداد، سب کچھ۔ تو اب مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں میں انویسٹ کر سکوں، اس کے لیے ایک حدیث۔ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کون؟ خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جسے پروردگار عالم نے مال کثرت کے ساتھ خاطر خواہ مال دے رکھا ہو، فل یصل بہ القرابہ، یعنی قرابت کے ساتھ صلہ رحم کرے، ایک، ول یحسن منہ الضیافہ، اور اس کے ساتھ اچھی مہمان نوازی کرے۔ مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مال، اچھا اب یہ مال کی بات آئی ہے، مولا کائنات علیہ السلام کی بات آئی ہے، مہمان نوازی کی بات آئی ہے، تو یہاں پر اس سے لنکڈ ایک حدیث ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روایت ہم نے ایک کتاب کے اندر پڑھی کہ جس کے اندر کچھ دینار کے سکے ہیں جو مولا کائنات علیہ السلام اپنے دست مبارک پر، اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو ابھی میری ملکیت نہیں ہے، حالانکہ یہ مولا کی پوزیشن میں ہے، مولا کے ہاتھوں میں، دست مبارک میں ہے مولا کائنات کے، لیکن مولا کہتے ہیں اچھا مولا کی ملکیت میں بھی ہے، لیکن مولا کہتے ہیں تو میری نہیں ہے ابھی، تو میری کب بنے گی؟ یہ دینار میرے کب بنیں گے؟ جب میں تجھے خرچ کر دوں گا تب تو میرا بنے گا۔ یعنی کیا؟ یا میں اپنے اوپر لگا دوں گا تو میرے جسم کا حصہ بن جائے گا توانائی کی صورت میں، اب یہ میری چیز بنی، یا اسے میں اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو، کسی مومن کو، کسی مہمان نوازی کے طور پہ کسی کو کچھ کھلا کے، یا گھر پہ اہل بیت کا ذکر برپا کر کے، یا کوئی بھی ایسی نیکی کہ جو میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، مال کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھتا ہوں کہ قسمہ پرسی میں ہے، مگر ان کو دیکھنے کے باوجود بھی صرف نظر کر کے آگے گزر جاتا ہوں بے حسی کے عنوان سے۔ لیکن مولا ارشاد فرماتے ہیں لگا دو، یہ جو تم نے لگا دیا نا، یہ گیا نہیں ہے، یہ تم نے کہیں پہ بچا کے سیو کیا ہے، اور اللہ کے لاکر سے زیادہ سیف کون سا لاکر ہوگا؟ ٹھیک، تو کبھی یہ ہوتا ہو جیسے کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کر کے جو مولا کو ہدیہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہم اللہ کے سیف میں رکھوا رہے ہیں، یہ ہمیں قیامت کے میدان میں وہاں سے مل جائے گا، واپس مل جائے گا، یہ پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلیصل بہ القرابہ ولیحسن یا ولیحسن منہ الضیافہ، تو قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرے اس مال سے، اور اس مال سے مہمان کی اکرام اور تکریم کرے۔ ٹھیک، اب آ جائیں ایک مرحلہ اور ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ میں حدیث پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں اس کو، پرومو کہتے ہیں، آج کل تو ہماری دنیا پرومو پہ چلتی ہے نا، کہ پہلے پرومو ٹریلر وہ ہم دیکھیں گے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں رزق تیزی سے لپک کر آئے؟ اس کے لیے حدیث ہے رسول کی۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر کے جس گھر کے اندر مہمان کا قدم پڑتا ہے، وہ گھر وہ ہے کہ جس کا راستہ رزق بہت تیزی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جس گھر کے اندر مہمان آتا ہے، اس گھر کے اندر رزق بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ تیزی کے ساتھ رزق کے خواہش مند اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں ایک بات اور، جس گھر کے اندر مہمان نہیں آتے، ملائکہ کا اس گھر کے اندر
دخول نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتے. کل بیت لا یدخل فیہ الضیف لا تدخلہ الملائکہ، کہ جس گھر کے اندر مہمان نہیں آتا اس گھر کے اندر ملائکہ نہیں آتے. اب کتنی ساری چیزیں ہو گئیں. مہمان جب آتا ہے رزق بھی لے کر آتا ہے، مہمان جب آتا ہے اپنے لیے تو رزق لے کر آتا ہے، مگر جہاں جہاں وہ جاتا ہے رزق اس گھر کا راستہ، اس گھر کا دروازہ دیکھتا ہے. اور جہاں پر یہ مہمان جاتا ہے وہاں پر کون؟ ملائکہ آتے بہت تیزی کے ساتھ. اب صرف اور صرف ملائکہ ہی نہیں بلکہ انبیاء. ایک شخص ہے جناب معاذ ابن جبل، رسول کے اصحاب میں سے. معاذ ابن جبل نے ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بن بلائے کوئی مہمان گھر پر پہنچ جاتے ہیں. اب ان کی اس آنے والے مہمان کی کیا مجبوری ہے وہ درکنار، لیکن جو میزبان ہے اس کی کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے، اور وہ مجبوری یہ ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر اوقات میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے تو بہت سادہ سی غذا رکھتا ہے. جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے پہلے سے اسے پتہ ہوتا ہے تو وہ کھانے کی الگ سے تیاری اور اچھی تیاری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار اہل خانہ یہ کہتے ہیں مہمان کو کہ بھائی آپ کھا لیجئے، آپ تعارف نہ کیجئے، مروت نہ کیجئے، آپ کھا لیجئے، اس لیے کہ آپ کے صدقے میں ہمیں بھی کھانے مل رہا ہے آج، ورنہ ہمارے عموماً ہم لوگ گھر میں یہ نہیں بناتے. ٹھیک، تو مہمان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے. اگر مہمان بتائے نہ اور بیچارہ مجبوری میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا جو معاذ ابن جبل کے ساتھ ہوا. رسول کے اصحاب میں سے ہوا یہ کہ ان کے گھر کے اندر سوپ تھا جسے آپ گوشت کہتے ہیں، یا عربی زبان کے اندر اس ڈش کا نام ہے تشریب اللحم. تو یہ سوپ رکھا ہوا ہے اور روٹی ہے. وہ جب مہمان آئے تو اب مہمان کے سامنے جو گھر میں تھا معاذ ابن جبل نے دسترخوان بچھا کے لا کے رکھا. جیسے لا کے رکھا کھلا دیا، وہ خوش ہو کر وہاں سے چلے گئے. لیکن اب معاذ ابن جبل کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اب وہ بے چین ہے. رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا بے چین ہے، ایک مہمان آیا مگر میرے گھر میں بس جو تھا وہ میں نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا، میرے لیے اور امکانیت نہیں تھی کہ میں کوئی خاص اہتمام کر سکتا. سوپ اور روٹی لا کر تشریب اور روٹی میں نے رکھ دی، تو کیا مجھے کوئی ثواب ملا؟ اس کا بھی کوئی اجر ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تجھے اتنا اجر دیا ہے کہ جس پروردگار عالم نے تجھ سے راضی ہو کر تجھے اتنا اجر عطا کیا ہے کہ جس کا حساب آسمانوں میں موجود سارے ملائکہ بھی مل کے نہیں لگا سکتے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو مہمان کی تکریم اور اس کے احترام اور اس کو کھلانے کے اعتبار سے جو باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہو رہی کہ 10,000 15,000 روپے کا بل آ جانا چاہیے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی مہمان نوازی کی آپ نے. یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک مناسب انداز ہے کسی کے بھی گھر کے اندر کھائے جانے والی چیزوں کا، اس کو لا کر تیار کر کے رکھا جائے. ٹھیک، یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈز اور ہمارے معاشرے کی جو کرائیٹیریاز ہیں وہ اتنے زیادہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کو ریچ کرنا اور اس کو پہنچنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ان سٹینڈرڈز کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اسے پورا کر سکے. چاہے وہ بہت ساری چیزیں، میں جزئیات میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں جزئیات میں جاؤں گا تو پھر وہ بات کنٹروورشل ہو جائے گی اور وہ کیا ہوتا ہے کلپ فوراً وائرل ہو جائے گا اور پھر بات مسائل ہو جاتے ہیں. رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من اکرم الضیف فقد اکرم 70 نبیا. جس نے کسی ایک مہمان کا خیال کیا، جس نے کسی ایک مہمان کی مہمان نوازی کی، اس نے 70 انبیاء کا احترام کیا. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے عزیزان محترم، یہ رسالت مآب کا کلام ہے، زبان وحی ترجمان مبارک سے یہ بات جاری ہو رہی ہے عزیزان محترم. اور وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الضَّيْفِ، اور جس نے کسی مہمان پر خرچہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ أَلْفَ دینار، 1 دینار اگر کسی مہمان پر اس نے خرچ کیا ہے تو گویا اس نے الف یعنی کہ 1,6 zeros لگا دیجئے. ٹھیک، الف دینار فی سبیل اللہ. اور یہاں پر 6 زیرو لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہی اماؤنٹ، نہیں، کثرت اور بہت زیادہ کثیر.
الف دینار فی سبیل اللہ، جس نے الف دینار فی سبیل اللہ انفاق کیا ہو. 1 دینار آپ نے کیا ہے، 1 دینار کا 1 بسکٹ آتا ہے، شاید آپ نے 1 بسکٹ لے جا کر رکھ دیا صرف، لیکن یہ انفاق. تو مہمان، اس کے معنی یہ ہوا کہ مہمان صرف عام بندہ نہیں ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا سائل، جب مولا کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو مولا اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، اس کا ہاتھ چومتے تھے. کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کا کوریئر والا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا ایک کوریئر کا بندہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ تک یہ رقم پہنچانی ہے، کون لے کے جائے گا؟ سائل آیا، سائل کو دے دیا، گویا یہ اللہ تک پہنچ گیا. اسی طرح سے مہمان، اگر آپ مہمان کی تکریم کر رہے ہیں، گویا آپ 70 انبیاء کی تکریم کر رہے ہیں رسالت مآب کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں. اور اگر یہ مہمان نوازی اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمیں وہ منظر نظر نہ آتا جو ہمیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آیا کہ ایک صحابی مولا امیر کائنات علیہ السلام کے مولا کی خدمت میں پہنچے اور مولا کو انتہائی افسردہ حالت میں دیکھا. پوچھا، مولا آپ بہت زیادہ غمگین نظر آ رہے ہیں، ایسے کیا وجہ ہے، کیا ہوا ایسا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ 7 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا میرے پاس، میں اس کی خدمت نہیں کر پایا 7 دن سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم مجھ سے ناراض ہو جائے. پروردگار عالم کا مولا کائنات سے ناراض ہونے کا تصور بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارا دل بے چین ہو جانا چاہیے. 7 دن ہو گئے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ لقد مضى 7 ایام، 7 روز گزر گئے اور کوئی مہمان، کسی مہمان کی میں مہمان نوازی نہیں کر سکا، میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا. کیا ہم اس طرح سے مہمان کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو ہم اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آ جائیے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے مہمان کا ذکر کروں کہ جس کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور وہ جابر اور ظالم سے جان بچاتے بچاتے ہلا پہنچے. اور ہلا پہنچنے کے بعد انہوں نے دریا کنارے 2 بچیوں کو دیکھا کہ جو آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اور وہ آپس میں بات کر رہی ہیں اور اس میں مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر سنا، اور مولا کائنات علیہ السلام کی شان کے کچھ قصیدے والے 2-3 مصرے انہوں نے سنے. یہ جو اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. ٹھیک، امام زادے کون ہیں؟ 7ویں امام علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں، یعنی کہ جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. مگر کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ان بچیوں کو دیکھا، اپنے دادا، اپنے جد مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نام سنا. مہمان نوازی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور میں اسی کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جس کلچر کے اندر مہمان کی بہت زیادہ مہمان نوازی ہوتی ہے، اس ایک کلچر کے اندر تو بہت کھل کر یہ ہے. باقی اور بھی دنیا کے بہت سارے کلچرز کے اندر ایسا ہے کہ مہمان جیسے آتا ہے تو پہلے لگ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. یعنی عربوں کے یہاں پر کیا طریقہ ہے؟ عربوں کے یہاں پر یہ طریقہ ہے کہ کوئی اگر اجنبی شخص آ رہا ہے، دروازے کو نوک کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام، کوئی مقصد، کوئی سوال لے کر آیا ہوں. تو ایک دور کے اندر اس طرح سے ہوتا تھا. آج بھی کچھ ایک ایسے علاقے ہیں جو ہم پرسنلی جانتے ہیں، نجف و کربلا کے آؤٹسکرٹس کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں 3 دن مہمان ٹھہریں. آپ کی خدمت ہوتی ہے، آپ کو پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، چھت دی جاتی ہے. آپ جب سیٹل ہو جاتے ہیں 3 دن، اس کے بعد آپ کو بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کی کیا مشکل ہے، کیا سوال ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کو کچھ کہنے نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں کہ آپ رکیں، پہلے ہم آپ کی خدمت کریں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں. یہ جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے کر آئے. بچیوں کے لبوں پہ یہ نام دیکھا اپنے دادا کا، بس اپنے آپ کو سیف سمجھا اور کہا کہ مجھے اپنے بابا کے پاس لے کر جاؤ. ان کے بابا کون ہیں؟ ان 2 بچیوں کے بابا اس قبیلے کے سردار. اس گھر کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر 3 دن جو رسم تھی اسی طرح سے ان کو مہمان رکھا. اب ذرا دیکھیے گا، یہ مہمان رہے نا یہاں. مہمان رہنے کے بعد کہا کہ اب آپ کہیے، کہا کہ میں بے سہارا، میں اکیلا اس طرح کا ہوں. اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، یعنی کہ 7ویں امام علیہ السلام کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا نہیں بتایا ابھی. اور کہا کہ مجھے کوئی جاب اگر مل جائے تو میں یہاں پر رہوں گا.
انہوں نے کہا جب تک رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں. کہا نہیں, اس طرح سے نہیں, میں اپنے لیے کوئی اکتساب کا کام, کوئی جاب اگر میرے لیے ہو تو میں یہاں پر رکوں گا. تو وہ شخص سوچنے لگا, قبیلے کا سردار ہے, سوچنے لگا کہ یہ اتنی زیادہ غیرت رکھنے والا شخص, اتنا احساس رکھنے والا شخص, اب میں اسے کیا کام کہوں. تو خود جناب قاسم نے آگے سے بڑھ کر کہا کہ یہ جو آپ کی بیٹھک ہے نا, ان کے گھروں کے اندر ایک بیٹھک ہوتی ہے, اس بیٹھک کے اندر جو آپ کے مہمان آتے ہیں ان کو پانی پلانے کا کام, سقائی کا کام یہ مجھے دے دیجئے, میں خوشی کے ساتھ کروں گا, اور آپ کو جو اس کے لیے ہو مجھے آپ دے دیا کریں گا مہینہ مہینہ. بات طے ہو گئی اور یہ وہیں پر رہنے لگے. ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھ کر بالآخر کچھ عرصہ گزرا, ان کا عقد انہوں نے اپنی بیٹی سے کیا. کنہوں نے؟ قبیلے کے سردار نے. جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کی. پروردگار عالم نے ایک دختر, ایک بیٹی جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے جناب شہزادہ قاسم ان کو عطا فرمائی. کچھ عرصہ گزرا, یہ مریض ہوئے اور بالکل موت کے دہانے پر آ کر پہنچے. وقت آخر رخصت ہونے سے پہلے قبیلے کے سردار کو وصیتیں کی کہ میری بیٹی اور میری زوجہ کو مدینہ میں ہمارے گھر یعنی کہ قبیلہ بنی ہاشم میں پہنچا دیجیے گا. کیسے؟ اب یہ مختصر, یہ ود ان دی بریکٹ, یہ شاید ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن امام کے یہ جو فرزند ہے جناب قاسم, یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینہ آ جائے نا, تو مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہی, محلہ بنی ہاشم کے دروازے پہ پہنچتے ہی اس بچی کو رہا کر دینا, چھوڑ دینا. یہ بچی خود سے چلے گی اور جس دروازے کے سامنے جا کر رک جائے گی سمجھ لینا کہ یہ ہمارا گھر ہے, سمجھ لینا کہ یہی ہمارا گھر ہے. اور وہ دروازہ کھلتا ہے اور جناب قاسم کی والدہ آتی ہیں اور اس شہزادی کو دیکھتی ہیں, اس بچی کو دیکھتی ہیں اور پہچان لیتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے قاسم کی شبیہ ہے. ذرا سا واقعات کو آپ دیکھیے گا, جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے. یہ اتنے علم کے اعتبار سے, زہد و تقوی کے اعتبار سے, کرامتوں کے اعتبار سے, فضائل کے اعتبار سے, قربت الہیہ کے اعتبار سے اتنے مجرب اور اتنے جلیل القدر امام زادے تھے کہ خود مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری زیارت کو مرو, طوس, خراسان, مشہد نہ آ سکے فل یزر قاسمہ, تو اسے چاہیے کہ جا کر میرے بھائی قاسم کی حلہ میں زیارت کرے. آج بھی جناب قاسم کے روضے سے بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا, صرف ایسا نہیں ہے کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس لیے ہم وہاں جائیں, نہیں, امام زادوں کے احترام کے اعتبار سے پوری روایت ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ہماری آل سے تعلق رکھنے والے جو ہماری اولادیں ان کا اکرام کرو ان کی. لیکن یہ جناب قاسم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کی یہ ساری باتیں ہم تک پہنچتی ہی نہیں اگر اس قبیلے کے سردار کی مہمان نوازی نہ ہوتی. مہمان نوازی کے نتیجے کے اندر انہیں اپنے پاس رکھا. اچھا, وقت آخر وہ کہتا رہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے جب جناب قاسم نے کہا نا کہ میں کون ہوں, اپنا تعارف وقت آخر کروایا, تو کہا کہ پروردگار عالم کے سامنے میں اپنا چہرہ کیسے قیامت کے میدان میں لے کر جاؤں گا کہ میں آپ سے یہ کام کرواتا رہا پانی پلانے کا. اس پر انہوں نے وہی کہا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا کام ہے سقائی کرنا. حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب سے لے کر, اور یہ بس عزیزان محترم, یہ بات یہاں پر مہمان نوازی کے اعتبار سے. آخر میں فقط اتنا کہ مہمان پروردگار عالم کا تحفہ ہوتا ہے. اگر انسان اللہ کے تحفے کو قبول کرے گا اور اس کا شکر کرے گا تو پروردگار عالم اپنی نعمتوں میں, اس کے فضل میں جو اپنے بندوں کی اوپر ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے تحفوں, دیے ہوئے تحفوں کا اکرام اور اس کی تکریم, اس کا احترام نہیں کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید. ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم مہمان سے جان چھڑاتے ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا رہو ایک فاصلے کے ساتھ, اور جو ایک ہمارا مغربی کلچر ہے. لیکن انسان ایک دوسرے کا احساس اپنے دل میں رکھے, خاص طور سے مومنین کا احساس. اگر کوئی مہمان آئے ضرور اس کا اکرام کریں, اس کا احترام کریں, اس عنوان سے کہ پروردگار عالم کا فضل, رحمت, اس کا رزق اور اس کی بلاؤں سے آزادی کا پیغام اس کے گھر پر آ رہا ہے.
پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا و آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم.